ٹنڈن نے سیاہ آسٹن کار میرے حوالے کی ہوئی تھی، لہٰذا میرے لیے رات گئے تارا باغ واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بے مقصد کار کو بنارس کی سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ میرے بدن پر اب گروے لباس کے بجائے انگریزی وضع کا لباس تھا۔ گنجے سر کو ٹوپی سے چھپا لیا گیا تھا۔ منڈی ہوئی بھووں کی جگہ اب ہلکے ہلکے بال اگنے لگے تھے، جن کی وجہ سے میری صورت کچھ قرینے کی ہو چلی تھی۔ میں باری باری شہر کے مختلف گنجان علاقوں میں گاڑی روک کر لوگوں میں گھومتا اور سیتا کے بارے میں خبریں جمع کرتا رہا، لیکن افواہوں کے سوا کوئی کارآمد بات علم میں نہ آ سکی۔ جیل سے فرار کے بعد سیتا یوں روپوش ہوئی تھی جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ اس وقت شاید رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ میں ایک تھیٹر کے قریب پنواڑی کی دکان سے سگریٹ خرید رہا تھا کہ اچانک پشت سے کسی نے مجھے دھکا دیا۔ میں کاؤنٹر پر گرتے گرتے بچا۔ میں بچاؤ کی نیت سے مڑا ہی تھا کہ ایک بندر کو اپنے شانوں پر موجود پایا۔ اس نے میری ٹوپی خود اوڑھ لی تھی اور اب نہایت آسودہ انداز میں ہولے ہولے میری کھوپڑی سہلا رہا تھا۔ ہندوستان میں بندر کو گائے کی طرح مقدس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شکل ہندوؤں کے دیوتا ہنومان جی سے ملتی ہے، اور وہاں کے لوگ بندروں کی ہر شرارت کو نوشتہ تقدیر سمجھ کر خندہ پیشانی سے قبول کرنے کے عادی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر محض بندروں کی ضیافت کے لیے مخصوص مقامات پر بھاری مقدار میں حلوہ، پوریاں اور پراٹھے رکھتے ہیں تاکہ ہنومان جی کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ میرے آس پاس موجود لوگوں نے اس بندر کی اس گستاخانہ حرکت پر نہ کسی رد عمل کا اظہار کیا، نہ میرا مذاقہ اڑائے گئے، مگر میری کھوپڑی بھننا کر رہ گئی۔ ہندوؤں کے نزدیک بنارس مقدس شہر اور بندر مقدس حیوان صحیح، مگر صفدر علی کو بھلا تقدس کے اس غیر عقلی فلسفے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے اس بندر کا ہاتھ پکڑا اور بے دردی سے اسے دور فٹ پاتھ پر اچھال دیا۔ وہ خوفزدہ چیخیں مارتا ایک جگہ گرا اور سنبھلنے کے بعد مجھے گھورتے ہوئے غرانے لگا۔ میری ٹوپی فٹ پاتھ پر گر گئی تھی۔ اس بندر کی بدماشی پر لوگ خاموش تھے، مگر میرے رویے پر لوگوں کے تیور بگڑ گئے اور وہ مجھے حقارت سے گھورنے لگے۔ تمہیں شرم نہیں ہے اس بے زبان پر ظلم کرتے ہوئے؟ ایک شخص نے زہریلے لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے فوراً ہی بگڑی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس شخص کے لیے اپنے دل میں امڑنے والی نفرت کے طوفان کو مصنوعی مسکراہٹ کی آڑ میں چھپاتے ہوئے بولا، غلطی ہو گئی جناب، دراصل میرے شانوں میں کئی دنوں سے اتنا شدید درد ہے کہ قمیص کا بوجھ بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میری معذرت کا اثر خوشگوار رہا۔ لوگوں کے تیور نرم پڑ گئے، مگر وہ خبیث بندر وہیں بیٹھا مجھے بھبکیاں دیتا رہا۔ وہ بار بار چند قدم آگے سرکتا اور دوبارہ اپنی جگہ پر لوٹ جاتا۔ جب میں دکان سے سگریٹ خرید کر ہٹا تو وہ پھر میری طرف لپکا۔ اس بار میں نے اسے پچکارا تو وہ حلق سے مسکین آوازیں نکالتا میرے قدموں میں آن بیٹھا۔ میں نے جھک کر نرمی سے اس کا سر سہلایا اور اپنی کار کی طرف بڑھا، مگر اس نے میری پتلون کا پائنچہ پکڑ لیا اور مجھے ایک طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے پیر جھٹک کر پتلون کا پائنچہ چھڑانا چاہا، مگر وہ تو میرے حق میں جوک بن گیا۔ اسی کوشش میں میری پتلون کا پائنچہ پھٹ گیا اور مجھے اپنی کوشش ترک کرنا پڑی، ورنہ پتلون اوپر تک پھٹتی چلی جاتی۔ اس جگہ بندر کی مرمت کرنے میں خود میری مرمت کا خطرہ تھا، لہٰذا میں نے غصے میں کھولنے کے باوجود ہتھیار ڈال دیے اور بندر کی خواہش کے مطابق ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد سڑک ویران ہو گئی۔ بندر نے ابھی تک میرا داہنا پائنچہ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد نظریں دوڑائیں، پھر میری بائیں لات چلی، مگر میں اس کے زور میں داہنی ایڑی پر گھوم کر رہ گیا۔ وہ بندر بر وقت میرا ارادہ بھانپ کر میری لات کی زد سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ میں اپنا توازن سنبھالتا، وہ بندر جست لگا کر غراتا ہوا میری طرف آیا اور میری پنڈلی ادھیڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ درد کی ایک شدید ٹیس کے ساتھ معمر مجھے وہ بندر یاد آئے جنہوں نے ہمالیہ کے پہاڑوں میں مجھے اپنے نرغے میں لے لیا تھا اور پھر مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر انہی بندروں نے کھلے احاطے میں میری ایسی کڑی نگرانی کی کہ میں سر توڑ کوششوں کے باوجود انہیں جل دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یک بیک میرے ذہن کے سارے بند دریچے کھلتے چلے گئے۔ ہمالیہ کے وہ بندر سیتا کے سدھائے ہوئے تھے، ان میں لمبی دموں والے ڈنگور بھی تھے اور شریر بندر بھی۔ سیتا جیل سے بھی جیسے فرار ہوئی، اس مہم میں بندروں کا اہم رول تھا، اور اب ایک بندر مجھے کسی خاص سمت میں لیے جانے پر مصر تھا۔ بے اختیار میرے قدم اسی طرف اٹھ گئے جدھر بندر مجھے کھینچ رہا تھا۔ جب بندر نے مجھے راہ راست پر آتے دیکھا تو آہستہ آہستہ ایک بار پھر میرے قریب آ گیا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اسے پچکارا۔ میری جانب سے خیر سگالی کے اس اظہار کے جواب میں وہ تقریباً میری گود میں سمٹ آیا۔ اس مرتبہ بندر حلق سے عجیب و غریب دبی دبی آوازیں نکالتا آگے آگے جا رہا تھا اور میں پوری رفتار سے اس کی تقلید کر رہا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ہم گنجان آبادی سے باہر آ گئے اور میرا دل موہوم سے اندیشوں کی بنا پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آبادی کے اختتام پر ناہموار اور پتھریلا میدان پھیلا ہوا تھا۔
تاروں کی چھاؤں میں مجھے بہت سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہاں قدم قدم پر گڑھے اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر ہم اتنی دور نکلا کہ آبادی کی روشنیاں بھی عقب میں پھیلے ہوئے ٹیلوں کی اوٹ میں چھپ گئیں۔ ہر طرف گہری تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ اچانک اس بندر نے ایک تیز چیخ ماری اور بجلی کسی سریعت سے دوڑتا ہوا اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گیا۔ میں نے احمقانہ انداز میں پچکار کر اسے واپس بلانا چاہا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور میں اس گونجتے سناٹے میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ آہستہ آہستہ میرے مساموں کے دہانے کھل چکے تھے۔ گرمی نہ ہونے کے باوجود میرا بدن پسینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں کنپٹیوں میں گونج رہی تھیں اور تنفس کی ابھرتی دم توڑتی آوازیں اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ بندر کی چیخیں تو چند ثانیوں بعد ہی رک گئی تھیں۔ میرے کان بھی کسی آہٹ کے منتظر تھے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دور تک گھور رہا تھا۔ آخر مجھے بہت دور تاریکی میں کھیولا متحرک نظر آیا۔ میں غیر ارادی طور پر سینے کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ لیٹنے کے باعث وہ سایہ میری نظروں سے روپوش ہو گیا، مگر چند لمحوں بعد وہ ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ پھر فضا میں ایک دبی دبی سہمی ہوئی آواز ابھری، صفدر۔ آواز ابھری اور ڈوب گئی، لیکن مجھے اس کی بازگشت اس ویرانے کے ذرے ذرے سے گونجتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور آگے دوڑ پڑا۔ پھر وہ سایہ بھی شاید میری طرف لپکا اور میں نے پاگلوں کی طرح اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ جذبات کا تلاطم اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنا دل پھٹ جانے کا خوف لاحق ہو گیا۔ مسرت اتنی بے پایا تھی کہ اس میں ڈوب کر میری زبان گویائی سے محروم ہو گئی۔ صفدر، تو کہاں تھا؟ میرے کان کے نیچے اس کی بھررائی ہوئی آواز گونجی۔ میرے الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ بولنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ پھر اچانک مجھے اپنی پشت پر لوہے کی کھنک سنائی دی۔ میں نے اسے اپنی باہوں سے الگ کر دیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں وزنی ہتھکڑی جھول رہی تھی۔ سیتا، میری جان، میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ادھورے تھے اور نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اسی وقت قریب سے ہلکی سی کلکاری بلند ہوئی۔ میں نے دیکھا تو مجھے لانے والا عظیم بندر سیتا کے قریب زمین پر بیٹھا ایک پتھر اکھاڑ رہا تھا۔ تو کہتا تھا بنارس بڑا مقدس شہر ہے، یہاں ہر طرف امن و شانتی ملے گی۔ نہیں سیتا، اب میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تقدس کا روپ سجا کر اس شہر میں ایسے وجود بھی رینگتے رہتے ہیں جن میں ہر آن اور ہر جگہ نفس کا ہولناک جہنم دہکتا رہتا ہے، جو نہ مندر کا احترام جانتے ہیں نہ خانقاہ کو تعظیم دیتے ہیں۔ اس شہر سے نکل بھاگ صفدر، یہاں تو میں زندہ درگور ہو گئی ہوں۔ میری ماں سچ کہتی تھی کہ شہروں کے قانون اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، یا آبرو بچانے والے کو قاتل کہتا ہے اور عصمت کے لٹیروں کو مظلوم۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ تنہائی میں جتھوں کو زیر کرنے اور ہر رکاوٹ کو عبور کرنے والی سیتا اپنے شوہر کو سامنے پا کر محض ایک لڑکی رہ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں سیتا کی قیام گاہ پر پہنچے۔ یہ ایک بلند اور تناور درخت تھا جس پر سیتا پچھلی رات سے مقیم تھی۔ انسانوں سے تو اچھے بندر ہیں صفدر۔ وہ آہستہ آہستہ معمول پر آتی جا رہی تھی۔ جیل میں محض بندروں کی وجہ سے میرا وقت بڑا اچھا گزرا۔ اگر انہیں شبہ بھی ہو جاتا نا کہ میں بندروں کو اپنی بات سمجھا سکتی ہوں تو شاید مجھے سلاخ دار کوٹری کے بجائے پختہ دیواروں کے درمیان ڈال دیا جاتا۔ میں جس سرنگ سے فرار ہوئی وہ میرے لیے بنارس جیل میں پلنے والے بندروں نے تیار کی تھی۔ میں نے چند ہی دن میں انہیں ایسا سدھا لیا تھا کہ میرے فرار تک کسی کو سرنگ کی موجودگی یا تیاری کا شبہ نہ ہو سکا۔ پھر تیری تلاش کے لیے بھی میں نے بندروں کا ہی سہارا لیا۔ میرے پاس تیرا ایک رومال اور چند چیزیں موجود تھی۔ ان کی بو کے سہارے اس وقت پورے شہر میں 40-50 بندر تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ ارے باپ رے، میرے لیے تو یہی ایک بندر مصیبت بن گیا تھا۔ یہ کسی قیمت پر میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ اس نے تو میری پنڈلی بھی زخمی کر دی۔ تیری بو پر لگایا ہوا ہر بندر تیری بو پاتے تجھے ادھر آنے پر مجبور کر دیتا یا تیرے ہاتھوں مارا جاتا۔ اب تو چاہے شہر لوٹ کر یہ بات آزما بھی سکتا ہے۔ مجھے شہر جانے کی ضرورت نہیں، اب ہم یہیں سے کسی طرف نکل جائیں گے۔ اس شہر کا بچہ تیری صورت پہچان لے گا۔ وہ کیسے؟ تیری تصویریں اخباروں میں چھپی ہیں۔ اخبار کے بارے میں وہ کافی دیر بعد میری بات سمجھ سکی۔ پھر ہم نے علیحدہ گزارے ہوئے دنوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ سیتا کے ساتھ گنیش آشرم سے اغوا کے بعد وہی واقعات پیش آئے جن کا میں پہلے ہی اندازہ قائم کر چکا تھا۔ جس رات میں رمیش کو باسپورس کے لیے گنگا کنارے واقع راج مندر میں لے گیا تھا، اس رات وہ ساتوں اناتھ آشرم پہنچے۔ پھر سریتا سیتا کو بہلا پھسلا کر مندر کے تہخانے سے باہر لائی اور سیتا کو ان ساتوں کے ہمراہ رمیش کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ سب بڑی بے دردی سے قیمتی شراب پی رہے تھے۔ سیتا کو دیکھ کر وہ مارے خوشی کے پاگل ہو گئے اور اسے گھیرنا چاہا، مگر سیتا نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے ان کو پہلے شراب نوشی ختم کرنے کا مشورہ دیا اور پھر انہیں اپنے ہاتھ سے شراب پلانے لگی۔ جب وہ نشے میں دھت ہو گئے
तो 2 के दिमाग पर सीता सवार हो गई और वो सीता के साथ हाथापाई पर उतर आए। उनकी दस्तदराजी से पहले सीता का इरादा था कि उन्हें मदहोश करके किसी न किसी तरह वहां से भाग निकलेगी। शराब की तासीर के बारे में खटमंडू में 0 पॉइंट का तजर्बा उसे खूब याद था। उन दोनों की बेहयाई पर सीता एकदम मुश्तैल हो गई और उसने तैश में आकर रमेश के कमरे से एक छुरी उठाई और बिला इम्तियाज उन सातों पर टूट पड़ी। सीता के शिकारों की हौलनाक चीखों से घबराकर सरिता ने रमेश के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सीता खून आलू छुरी फिजा में लहराती बाहर निकल भागी। वो छुरी अभी तक सीता के कब्जे में मौजूद थी, क्योंकि अनाथ आश्रम से जिंदा सलामत निकल आने के बाद उसने छुरी एक जगह छुपा दी थी, लिहाजा गिरफ्तारी के वक्त वो गैर मुसल्लह थी। जेल से फरार के बाद सबसे पहले उसने वो छुरी हासिल की ताकि अपने किसी भी हरीफ को ठिकाने लगाने में उसे दुश्वारी का सामना ना हो। उधर जेल में बंदरों ने सीता के लिए हैरतनाक कारनामे अंजाम दिए। खाने पीने के सामान की फराहमी तो मामूली सी बात थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि एक बंदर सोते हुए मुसल्लम मुहाफिज को छुपे का मौका दिए बगैर उसकी जेबों से चाबी का गुच्छा निकाल लाया। उन्हीं में से एक चाबी के जरिए सीता ने आनी कटहरे में लगा हुआ हिस्सा खोला, मगर अपने हाथ किसी भी चाबी से आज़ाद ना करा सकी। अपनी कोठरी का कुफल भी उसने इसी चाबी से खोला था। गुच्छे में मजीद 3 चाबियां थी, जिन्हें आजमा कर सीता ने 3 बैरकों के आनी दरवाजे खोल दिए, और जो औरतें हथकड़ियों के बगैर कैद थीं वो सब फरार की उस मुहिम में सीता के पीछे हो ली। चाबियां सीता ने वहीं ज़मीन पर फेंक दी थी। पहले तो मैंने फैसला किया था कि अब शहर वापस जाना बेसूद है, हम दोनों को वहीं से रातों रात किसी तरफ निकल जाना चाहिए, लेकिन ये तरीक़ा आगे चलकर दुश्वारियाँ पैदा कर देता। फ़िलहाल पहला मसला सीता के लिए लिबास की फरहमी का था। कैदियों के लिबास में वो हर वक्त ख़तरे में रहती, फिर हथकड़ी से निजात भी ज़रूरी थी। तीसरा मसला हथियार का था। फरार की उस राह पर गैर मुसल्लह चल निकलना हिमाकत से खाली ना होता। चौथा और आखिरी मसला खासी रकम की फरहमी का था, क्योंकि हिंदुस्तान में हद से बढ़ी हुई माशी नाहमवारियों के बायस रिश्वत बहुत मकबूल थी और रकम की मदद से हम बहुत से उलझावों से बच सकते थे, और इन तमाम मसाइल के हल के लिए मेरा शहर जाना ज़रूरी था। एक मरतबा मेरी शख्सियत पर से पर्दा हट जाता तो मैं बनारस से कई 100 मील की हदूद में आबादी का रुख करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। बेहतर यही था कि सिर्फ एक दिन का तौक़ुफ़ किया जाए, सीता उसी मकाम पर रूपोश रहे और मैं ताराबाग लौट जाऊँ। अगली रात में पूरे बंदोबस्त के साथ इसी जगह पहुँचता और हम दोनों खामोशी से किसी जानिब निकल जाते। काफ़ी बहस के बाद सीता मेरी तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हो गई और मैं सुबह का उजाला फैलने से कबल वहाँ से वापस रवाना हो गया। सीता ने मेरी तलाश में सरगर्दा बंदरों से हिफाजत के पेश नज़र वो बंदर मेरे साथ कर दिया जो मुझे उस तक लाया था। उसने अपने हलक से अजीब व गरीब आवाज़ें निकाली, जिन्हें वो वाला बंदर गौर से सुनता रहा और सीता के खामोश होते ही मस्त खरामी से मेरे साथ चल दिया। बंदरों के बारे में सीता का कयास दुरुस्त था। उस वीराने से अपनी कार तक पहुँचने के दौरान में मुख्तलिफ मकामात पर 2 बंदर मेरी बू पाकर मेरी तरफ लपके, मगर सीता का भेजा हुआ बंदर उन्हें रोकने में कामयाब हो गया और मैं कार तक पहुँचने के काबिल हो सका। मैं राणा बाग पहुँचा तो सुबह के 5 बजने वाले थे। टंडन और जसवंत शायद मेरे इंतज़ार में जाग रहे थे, क्योंकि इंजन का शोर सुनते ही वो बरामदे में निकल आए। उनके हाथों में सिगरेटें दबी हुई थीं, बाल बिखरे हुए, आंखें नींद और शराब के खुमार से गहरी सुर्ख हो रही थीं, क्योंकि उनके सांस तक से विस्की की बू आ रही थी। कहाँ रह गए थे? मेरे उतरते ही टंडन हाथ लहरा कर बोला। फिर उसकी नज़र मेरी फटी हुई पतलून पर पड़ी। शायद पिंडली का जख्म भी नज़र आ गया, क्योंकि वो चौंक कर बोला, अरे तुम तो ज़ख्मी हो। हाँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आ सका हूँ। हथियार के बगैर चलने वाला सिपाही हमेशा जक उठाता है। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे सहारा देते हुए बोला, कोई खूंखार कुत्ता था वो। आवारा कुत्तों में तो इतनी जुर्रत होती नहीं कि आदमी से बाकायदा मुकाबला करें। शायद पुलिस अब मेरी खोज के लिए कुत्ते भी इस्तेमाल कर रही है। मैंने ड्राइंग रूम में सोफे पर दराज होते हुए कहा, लेकिन पुलिस के कुत्ते तन्हा तो तलाश पर नहीं निकलते। हर कुत्ते के साथ कोई ना कोई रखवाला ज़रूर होता है। टंडन ने मेरी जख्मी टांग का मुआयना करते हुए कहा। जसवंत किसी कमरे से फर्स्ट एड का सामान लेने चला गया। भाई मुझे ये सब नहीं मालूम। मैं सीता से इत्तेफाकी टकराव की उम्मीद में शहर के गैर आबाद हिस्से में टहल रहा था कि एक कदावर कुत्ता मुझ पर हमलावर हो गया। वो तो मेरे सितारे अच्छे थे कि मेरा एक भरपूर घूसा उसे बेहोश कर गया, वरना वो किसी कीमत पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तुम मेरा पिस्तौल वापस कर दो। इसके बगैर मौजूदा हालात में बाहर निकलना मेरे लिए तो मखदूश है। पिस्तौल तुम्हारी अमानत है, वो तो मैं अभी दे देता हूँ। हो सकता है तुम पर हमलावर होने वाला कुत्ता पागल रहा हो, तुम्हें इंजेक्शन ज़रूर लेने पड़ेंगे। पेट में इंजेक्शन लगवाने के तस्वुर से मुझे वहशत होती है, मगर ये बहुत ज़रूरी है। भाई मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। कुत्ते की तरह भौंकते हुए पागल हो जाना मुझे पसंद है। इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाने ही पड़ेंगे। उस्ताद अपने अहम आदमी का यूँ ज़ाया हो जाना पसंद नहीं करेगा। वो फैसला कौन लहजे में बोला और जसवंत के लाए हुए सामान से ज़ख्म साफ करने लगा।
کئی گھنٹے گزر جانے کے باعث زخم پر خشک خون کی پپڑیاں جم چکی تھیں، مگر اسپرٹ سے تو زخموں میں آگ سی لگ گئی۔ ٹنڈن کسی پیشہ ور ڈسپینسر کی طرح اپنے کام میں لگا رہا اور مرہم وغیرہ لگا کر میری پنڈلی پٹیوں میں لپیٹ دی۔ ڈریسنگ سے فارغ ہوتے ٹنڈن نے الماری سے میرا پستول لا کر دیا اور میں شدید تھکان کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ ٹنڈن میرے قریبی مسحری پر موجود تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ میرے سوتے ہوئے ڈاکٹر آیا تھا اور میرے پیٹ میں پہلا انجیکشن لگایا جا چکا ہے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے کار سنبھالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے ہوئے کاٹیج سے میں نے لوہے کا ایک ٹکڑا ساتھ لے لیا۔ راستے ہی میں اس لوہے کو پارس پتھر کے لمس سے میں نے سونے میں تبدیل کیا۔ ایک دکان پر نہایت رازدارانہ انداز میں فروخت کیا، کیونکہ ہندوستان میں گولڈ بانڈ اسکیم کے بعد سونے کا غیر سرکاری لین دین قانوناً جرم قرار پا چکا تھا۔ پھر میں نے بازار سے خریداری کی۔ خوش خوراک کے چند سربند ڈبے، سیتا کے سائز کے چند مقامی زنانہ لباس، جوتے، ایک عدد برقع، ایک چرمی تھیلا، سرچ لائٹ، شکاری چاقو، 3.8 کے کارتوسوں کا ایک ڈبہ اور چند دوسری ضروری اشیاء خریدنے کے بعد میں بنارس کے ایک ہوٹل میں جا پہنچا تاکہ اس شہر میں آخری بار شکم پوری کر سکوں۔ میں ہوٹل سے باہر آیا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں گاڑی سٹارٹ کر کے سیتا کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی کو آبادی کے آخری سرے پر چھوڑ کر میں سرچ لائٹ اور چند ضروری چیزیں چرمی تھیلے میں لے کر میدان میں داخل ہو گیا۔ سیتا شاید درخت پر ہی میری منتظر تھی۔ میرا سایہ دیکھ کر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ آج اس پر وہی بھرپور شوخیداری تھی جو میں نے پہلے دن محسوس کی تھی۔ اس پرہال ویرانے میں لڑکی تو کیا، کسی جری مرد کا بھی یوں 2 دن اور 2 راتوں تک روپوش رہنا اسے نیم مردہ کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر سیتا کے خمیر میں خوف اور بزدلی جیسے عناصر شامل ہی نہیں تھے۔ اپنی آزادی کا یہ عرصہ اس نے یوں گزارا تھا جیسے اپنے مکان میں ہی رہتی آئی ہو۔ سیتا کی کمینگاہ آبادی سے بہت دور تھی اور میں فیصلہ کر کے آیا تھا کہ پستول سے فائر کر کے اسے ہتھکڑی سے نجات دلاؤں، مگر ساری کارروائی میں یہ میرا آخری اقدام تھا۔ سب سے پہلے میں نے سیتا کا لباس تبدیل کرایا، پھر ہوٹل سے خریدی ہوئی تازہ اور گرما گرم غذا اس کی خاطر کی، اور آخر میں پستول کی نال ہتھکڑی کے حلقے سے ایک سرے پر رکھ کر فائر کر دی۔ وہ ویرانہ ہولناک دھماکے سے لرز اٹھا، ساتھ ہی سیتا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میں نے بوکھلا کر ٹارچ روشن کی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ فائر کے نتیجے میں سیتا کی کلائی پر چند خراشیں ضرور آئیں، مگر اس کی چیخ کا زخم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر ہم تیزی سے آسٹن کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کار کے اطراف میں کسی دور دور تک زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے دانستہ کار سڑک پر اس طرح پارک کی کہ درختوں کے سائے میں وہ تاریکی کا ایک جز نظر آتی۔ میں اپنے ساتھ تمہارا حلیہ بدلنے کا سامان لایا ہوں، مگر بنارس سے نکلنے تک تمہیں کار کی ٹکی میں چھپا رہنا ہوگا، میں نے سیتا سے کہا، اور وہ خلاف توقع اعتراض کے بجائے خوش ہو گئی۔ اس کے لیے تو یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ڈکی کھول کر ریوالور، ٹارچ اور شکاری چاقو کے علاوہ سارا سامان میں نے اس میں رکھا۔ ڈکی کے ڈھکنے کے نیچے لگے ہوئے واٹر ٹائٹ ربڑ کے کئی ٹکڑے کاٹ کر اس طرح پھینکے کہ ڈکی بند ہونے کے بعد سیتا کو تازہ ہوا بھی ملتی رہے اور گاڑی چلنے کے دوران میں ڈھکنا غیر معمولی شور پیدا نہ کرے۔ اچھا سیتا، اب خاموش رہنا، میں نے اس کے رخسار پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جب تک میں ڈھکنا نہ کھولوں، آواز نہ نکالوں، اور جب گاڑی رکی ہو تو ذرا بھی حرکت مت کرنا، ورنہ ہم دونوں چوہوں کی طرح پکڑ لیے جائیں گے۔ اچھا جی، میں تو اتنی تھکی ہوئی ہوں کہ شاید اس میں لیٹتے ہی نیند آ جائے۔ درخت پر بیٹھے بیٹھے میرا بدن پھوڑے کی طرح دکھنے لگا ہے۔ سیتا ڈکی میں داخل ہوئی۔ میں نے آہستگی سے ڈکی کا ڈھکنا مقفل کر دیا اور اطمینان کا گہرا سانس لیتا اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا۔ ٹھہرو صفدر۔ دروازے کے ہینڈل پر میرا ہاتھ پڑتے ہی عقب سے کوئی للکارا اور میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ میں بوکھلا کر آواز کے سمت میں گھوما تو تاروں کی مدھم روشنی میں ٹنڈن ایک ٹیلے پر ریوالور بدست کھڑا نظر آیا۔ تم یہاں؟ ہاں، تم سمجھ رہے تھے کہ تم مجھے جل دے کر بھاگ جاؤ گے، مگر مجھے صبح ہی تمہاری کہانی پر شبہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا بیان کیا ہوا کتے کا حلیہ درست تھا تو اس کے حملے کے نتیجے میں اتنے سطحی زخم آنا ناقابل یقین تھا، اور ڈاکٹر نے تمہاری بے ہوشی کے دوران میں میرے شبہ کی تصدیق کر دی۔ ان میں کوئی خراش دانتوں سے نہیں آئی تھی، وہ سب پنجوں کے زخم تھے، کسی ہلکے جانور کے پنجوں کے زخم۔ خونخوار کتے کے پنجے بھی بدن سے گوشت کے لوتھڑے نوچ لیتے ہیں۔ تمہارے سی جھوٹ نے مجھے اکسایا اور میں آج دوپہر سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ تمہاری خریداری سے مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ تم نے سیتا کا سراغ پا لیا ہے اور اب فرار کی تیاری کر رہے ہو، مگر تم یہ بھول گئے کہ تم استاد سے ایک معاہدہ کر چکے ہو اور اسے توڑ کر تم بنارس سے زندہ کبھی نہیں نکل سکو گے۔ میرا راستہ نہ روکو ٹنڈن، اس وقت تو میں تنہا پہاڑوں تک سے ٹکرا جاؤں گا۔ پہاڑ نہیں، صرف ٹنڈن سے ٹکرا کر دیکھو۔ اس نے ریوالور نچایا۔ اب اس کے اور میرے درمیان بمشکل 10-12 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور ہم دونوں
درخت کے سائے میں کھڑے تھے۔ میں ایک کے مقابلے میں ایک کا قائل ہوں۔ اس اونی لڑکی کو ڈکی میں مقفل کر کے تم نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ واپس تارا باغ چلو، ورنہ تم پر گولی چلاتے ہوئے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا اور میں لڑکی سمیت یا آسٹن استاد کے حوالے کر دوں گا۔ میں کیمیا گری کا نسخہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے چیخ کر مجھے وارننگ دی اور میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نسخے میں ساری تدبیر موجود ہے ٹنڈن۔ تجربے کے دوران تم خود اس بات کے شاہد رہے ہو۔ استاد کو صرف مصنوعی سونا چاہیے، صفدر علی اس کے لیے بیکار ہے۔ مجھے خاموشی سے نکل جانے دو۔ اسے کیا چاہیے اور کون اس کے لیے بیکار ہے، یہ فیصلہ کرنا صرف استاد کا کام ہے۔ اگر وہ تمہاری بات مان گیا تو تارا باغ سے تم جدھر چاہو جا سکو گے۔ تو تم بھی میرے ساتھ نکل چلو ٹنڈن، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ کیمیا گری کے علاوہ میں پارس پتھر کا بھی مالک ہوں، جو ابھی تک صرف افسانہ بنا ہوا تھا۔ تم تخت سلیمان بھی دے دو تو ٹنڈن استاد سے نمک حرامی نہیں کرے گا۔ ٹنڈن، تم جانتے ہو کہ میں سیتا کے ہمراہ اس وقت اپنی بقا کی شاید آخری اور بھرپور جنگ لڑ رہا ہوں۔ میرے لیے بنارس سے نکلنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ میں بھی استاد سے نمک حرامی نہیں کر رہا۔ کیمیا گری کا راز تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میری آزادی کے لمحات تو مختصر نہ کرو میرے دوست، مجھے جانے دو۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ استاد کی شاگردگی میں آج تک ٹنڈن نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ استاد دماغ ہے اور ٹنڈن اس کی طاقت۔ پھر تم نے میرے تعاقب کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ استاد کا حکم تھا۔ اس نے مجھے اور جسونت کو تمہاری حفاظت پر مامور کیا ہوا ہے۔ میں اسے باتوں میں لگا کر سوچنے کی مہلت بھی لے رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا اور میں اس بدترین صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کی کوئی تدبیر نہیں سوچ پا رہا تھا۔ تم جانتے ہو سیتا جیل سے کیسے فرار ہوئی؟ میں نے اچانک اپنا لہجہ بدل کر اس سے سوال کیا۔ یہ میرا درد سر نہیں، پولیس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نہیں، تم بھی سنو۔ سیتا کو بندروں کی زبان پر ملکہ حاصل ہے۔ بنارس جیل میں پھرنے والے بندروں نے اس کے لیے خفیہ سرنگ تیار کی۔ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ شاید میرے لہجے کے سکون اور اعتماد نے اسے چکرا دیا تھا۔ اس لیے کہ بندروں کا غول سیتا نے کل رات سے میری حفاظت پر مامور کیا ہوا ہے، اور اگر اب تم نے صرف لہجہ بھی تیز کیا نا تو تمہارے پیچھے موجود بندروں کی فوج تمہارے ٹکڑے اڑا دے گی۔ ٹنڈن کو میری بات پر یقین نہیں آیا، مگر اس کی گردن غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف گھوم گئی، اور یہی وہ مہلت تھی جو مجھے درکار تھی۔ میرا ہاتھ تیزی سے جیب میں گیا۔ 3.8 کا بھرا ہوا مہلک ہتھیار برآمد ہوا، جس کا سیفٹی لاک پہلے سے ہٹا ہوا تھا، اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ کئی تولہ پگھلا ہوا سیسا ٹنڈن کے سینے میں اتر گیا۔ وہ ایک کریہ چیخ مار کر دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے زمین پر گر گیا۔ اس کا ننھا سا ریوالور نہ جانے کہاں جا گرا تھا۔ میں نے ریوالور جیب میں ڈالا۔ ٹنڈن کا بدن ابھی تک تڑپ رہا تھا۔ اس کا زندہ بچ نکلنا میرے لیے بہت خطرناک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں سے آسٹن کے ذریعے سیتا سمیت فرار ہو رہا ہوں۔ میں زمین سے ایک پتھر اٹھانے کے لیے جھکا تاکہ دوسرا فائر کیے بغیر اس کا سر کھول کر اسے موت کی سرحدوں میں دھکیل سکوں کہ اچانک فضا میں گھوڑوں کے سموں کی تیز آوازیں ابھریں۔ میں پتھر چھوڑ کر تیزی سے سیدھا ہوا۔ اتنے میں 2 گھڑ سوار گشتی سپاہی میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا! میں نے اچانک ہیزیانی اور اضطراری انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ وہ خونی لڑکی میرے ساتھی کو مار گئی۔ اس کا پیچھا کرو حوالات جی، وہ ابھی اسی میدان میں بھاگی ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے۔ کدھر گئی وہ؟ خونی لڑکی کا نام سنتے ہی اس کا دوران خون تیز ہو گیا۔ اس وقت لاش کی دریافت سے زیادہ اہم سیتا کی بازیابی تھی۔ ادھر بھاگے وہ کسی لنگور کی طرح۔ میں نے سامنے ہاتھ اٹھا دی۔ ان کی آنکھوں میں دوہری ترقی اور کئی پیشگی اضافوں کی حسرت چمکی۔ ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تم ہماری واپسی تک یہیں رکو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ویران میدان میں گھستے چلے گئے۔ میں نے پتھر اٹھا کر ٹنڈن کے سر پر رسید کی۔ خون کے فوارے ابلے اور اس کا بدن ایک بار پھر اچھل کر بے جان ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے کار کا انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹنڈن مر چکا تھا۔ تاریکی اور بدحواسی کے باعث وہ سپاہی نہ کار کے نمبر نوٹ کر سکے اور نہ انہیں اس کی ساخت یاد رہی ہوگی۔ قلیل ترین تنخواہ پانے والے ان مخلوق الحال کارندوں کے لیے ہر موٹر صرف موٹر ہوتی ہے، اس کا نہ کوئی ماڈل ہوتا ہے نہ ساخت، اور ان کی یہ لا علمی میرے لیے کامیابی کی کلید تھی۔ ابھی تک سنسنی خیز رکاوٹوں اور حادثات کے باوجود میرا منصوبہ کامیاب جا رہا تھا، اور اگر کوئی مزید رکاوٹ سامنے نہ آئے تو میں بس چند ہی گھنٹوں میں دریائے گنگا کے اس پار مرزا پور پہنچ سکتا تھا۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں تارکول کی ویران سڑک بل کھاتی ہوئی سیاہ ناگن کی طرح چمک رہی تھی۔ کار کی رفتار ظاہر کرنے والی سوئی 70 اور 65 کے درمیان لرز رہی تھی، اور میرا بس نہ چلتا تھا کہ کار کے پائدان کو توڑ کر ایسکیلیٹر پیڈل اس سے بھی زیادہ
نیچے دباتا چلا جاؤں۔ سیاہ آسٹن کا انجن پوری قوت سے غرا رہا تھا۔ گزرے ہوئے سنسنی خیز لمحوں کے تصور سے میرا سارا بدن پسینے میں نہا گیا۔ اگر ٹنڈن بندروں کے بارے میں میری مفروضہ دھمکی پر میری طرف سے پل بھر کے لیے غافل نہ ہوتا یا اس پر میرا نشانہ خطا جاتا تو میں اسی لمحے ملک عدم کو سدھار جاتا اور سیتا ایک بار مجبور قیدی کی طرح استاد بھوپت کے سامنے پہنچا دی جاتی، جو بنارس میں پھلوں کے باغات کی ٹھیکیداری کی آڑ میں بڑے پیمانے پر بدماشی کرتا تھا۔ اور اگر فائر کا شور سن کر وہاں پہنچنے والے گھوڑے پر سوار سپاہی عقل سے پیدل نہ ہوتے تو میں انہیں سیتا کے فرضی حوالے کے تعاقب میں دوڑانے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ میں نے بنارس کی ویران سڑکوں پر آسٹن دوڑاتے ہوئے اپنے ماضی کے بارے میں سوچا اور میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ مجھے قدرت نے بدترین حالات کو اپنے حق میں ڈھالنے کی صلاحیت سے نوازا تھا اور میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سیتا میری ہدایت کے مطابق نہایت خاموشی سے کار کی ٹکی میں دبکی پڑی ہوئی تھی۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ شاید جھٹکوں وغیرہ سے بے نیاز ہو کر گہری نیند سو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی شہر کے شب بیدار علاقے میں داخل ہوئی تو میں نے رفتار کم کر دی۔ اس علاقے میں تیز رفتاری غیر ضروری طور پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی اور میں کسی بھی ناگہانی مصیبت سے دوچار ہو سکتا تھا۔ ٹنڈن کی ہلاکت کے بعد اب وہ سیاہ گاڑی بھی میرے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی تھی۔ جو ہی بھوپت سنگھ کو اس واقعے کا علم ہوتا وہ اسی لمحے سمجھ جاتا کہ میری گمشدگی اور ٹنڈن کی ہلاکت ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ پھر نہ صرف وہ خود بلکہ پولیس بھی سیاہ آسٹن کے سہارے ہندوستان کے آخری سرے تک میرا تعاقب کر سکتی تھی۔ لہٰذا اب پہلا مسئلہ یہ تھا کہ بنارس سے نکلنے سے قبل آسٹن سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ کسی بارونق علاقے میں آسٹن چھوڑ کر دوسری گاڑی چوری کرنا نسبتاً آسان کام تھا، مگر اس میں قباحت یہ تھی کہ ڈکی سے نکلتے ہوئے سیتا کی ایک جھلک بھی کسی کو نظر آ جاتی تو میں آنن فانن گھیر لیا جاتا، جبکہ ویران علاقوں میں کار تبدیل کرنے کا کوئی موقع نظر نہ آ سکا۔ بالآخر میں نے تن با تقدیر ہو کر آسٹن میں ہی سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرنے والا لمحہ مجھے بے پناہ خطرات کا پیغام دے رہا تھا۔ خدا خدا کر کے میں شہر کی آخری بستی سے بھی گزر گیا اور آسٹن بنارس سے نکل کر مغرب کی طرف جانے والی اس شارہ پر دوڑنے لگی جو دریا گنگا کے ساتھ چلتی ہوئی الہ آباد کے مقام پر دریا کا پارٹ عبور کرتی ہے، مگر میں فی الحال اتنی طویل مسافت اختیار کرنے پر تیار نہ تھا۔ میرا ارادہ درمیان ہی سے گنگا کو عبور کر کے مرزا پور پہنچنے کا تھا، جو بنارس سے قریب ترین اور نسبتاً محفوظ قیام گاہ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سڑک پر مجھے ایک چوبی بورڈ کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نظر آیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار سست کر کے اسے بائیں طرف موڑ دیا۔ میں اپنے خیالات میں گم اس تاریک سڑک پر بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر پل شروع ہونے سے پہلے واقع پولیس چوکی پر پڑی۔ کیبن سے ملحق کچی ڈھلان پر دو عارضی خیمے بھی نصب تھے۔ شاید یہ ساری کارروائی سیتا کی تلاش میں شہر کی ناکہ بندی سے متعلق تھی۔ یک بیک میرے اعصاب پر تناؤ چھاتا چلا گیا۔ میرے لیے اب واپسی کی راہ مسدود ہو چکی تھی اور آگے بڑھنے میں خطرات پوشیدہ تھے۔ اگر یہ ساری کارروائی سیتا کے بنارس سے فرار کی راہیں مسدود کرنے کے لیے کی گئی تھی تو پولیس والے یقینی طور پر کار کی مکمل تلاشی لیتے اور ڈکی میں سوئی ہوئی سیتا ایک بار پھر پابند سلاسل کر دی جاتی۔ میں نے ڈیش بورڈ کے خانے سے بھرا ہوا 0.38 کا ریوالور نکالا اور اسے اپنی جیب میں اڑس لیا۔ اگر سیتا کو ان سے بچانے کے لیے مجھے 2-4 خون بھی کرنے پڑتے تو اب میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دیکھ کر نگراں چوکی پر ہلچل سی نظر آئی۔ پھر 3 باوردی سپاہی سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو کر میرے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب فاصلہ 50-60 گز رہ گیا اور کار کی رفتار کم نہیں ہوئی تو انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ ویرانے میں سیٹی کی تیز آواز گونجی اور غیر ارادی طور پر میرا داہنا پاؤں ایسکلیٹر سے ہٹ کر بریک پیڈل پر آ گیا۔ گاڑی پرشور آواز کے ساتھ پولیس والوں سے چند فٹ کے فاصلے پر جا رکی۔ میں نے ہیڈ لائٹ ضرور بند کر دی مگر انجن بدستور بیدار تھا۔ گاڑی پہلے گیئر میں پڑی ہوئی تھی، بایاں پاؤں کلچ پر تھا اور میں خطرے کی بو محسوس کرتے ہی نکل جانے کے لیے پوری طرح آمادہ تھا۔ انجن بند کر کے نیچے اترو۔ ان میں سے ایک میری طرف آتے ہوئے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈال کر سخت لہجے میں بولا، دوسرے شہر میں میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے حوالدار جی، تمہیں جو کچھ دیکھنا جلدی دیکھ لو، مجھے بہت جلدی ہے، اگر وہ میرے پہنچنے سے پہلے مر گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں وہ کھڑکی کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ٹارچ کی روشنی ڈال کر بڑبڑاتے ہوئے اندر کا سرسری سا جائزہ لیا۔ ڈکی کھولو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈکی کھولوں؟ ہاں، نیچے اتر کر ڈکی کھول۔ اس بار وہ افسرانہ شان سے غرایا۔ میں نے تیزی سے اپنا لاحمل مرتب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے اپنے بھرے ہوئے ریوالور کا دستہ گرفت میں لے لیا جو تاریکی کے باعث اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ پھر اگنیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مایوسی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن طلوع ہوئی۔
ارے یہ تو استاد بھوپت کی گاڑی ہے، دور سے ایک دوسرا سپاہی چیخا۔ اس انکشاف پر مجھ سے باز پرس کرنے والا سپاہی سٹ پٹ آ گیا۔ اس نے آگے جا کر کار کی نمبر پلیٹ پر روشنی ڈالی اور واپس میری طرف آیا۔